دے نال حاضرین دے مرحومین مرحومات سادات غیر و سادات دی جو اس دنیا تو رحلت کر چکے ہیں انہاں دی ارواح نو بخشا خدایا بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا خدایا انہاں دے صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرما اساں سب نو مل جل کے دین مبین دی خدمت کران دی توفیق عطا فرما مومنین دی جان مال ناموس دی حفاظت فرما جو مومنین مومنات بیمار ہیں صحت کامل عاجل عطا فرما جو مومنین مومنات بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما سارے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ظہور جل فرما بر محمد و آل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا و طبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد الصلاۃ والسلام علی ابن عمہ و وارث علمہ علم الاولین والآخرین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلی علی محمد وعلی محمد الصلاۃ والسلام علی اولادہ المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال الحکیم فی کلامہ المجید و فرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض صلوات عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے ایسی آیت تلاوت کی ہے جو پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ سورہ بینہ پارہ نمبر 30 خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ فرمایا یقیناً بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک کام کرتے رہے، وہ اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہے۔ کام دو ہیں، ایمان بھی پختہ ہے اور عمل بھی صحیح ہے، وہ خیر البریہ ہیں۔ جیسا کہ میں نے سابقہ مجلس میں عرض کیا، عقیدہ وہ رکھتے ہیں جو وارثان جو سرداران جنت نے عقیدہ رکھا، عمل وہ کرتے ہیں جو قرآن کے وارث حقیقی عمل کیا ہے اور یا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو پسند کیا ہے جن کا عقیدہ 14 والا ہے، جن کا عمل بھی 14 والا ہے، کیونکہ یہ 14 ہستیاں علت غائب ممکنات ہیں۔ صحیح حدیث جس طرح سرور کائنات نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے پاس 2 قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ فرمایا اگر تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، ضلالت سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم نجات کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو
اگر تم صراط مستقیم پہ ثابت قدم رہنا چاہتے ہو تو فرمایا ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا، اس لیے فرمایا قرآن اہل بیت سے جدا نہیں اور اہل بیت قرآن سے جدا نہیں۔ حتیٰ یارد علی الحوض، کتنا تک، کس زمانے تک یہ اتفاق رہے گا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حوض کوثر پر دونوں قرآن و اہل بیت میرے سامنے وارد ہوں گے۔ سنی علماء بھی نقل کرتے ہیں، اہل تشیع کے علماء بھی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ تو میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے یہ حدیث ایجاد کی، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے پاس دو قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری اللہ کے نبی کی سنت۔ یہ صحیح حدیث میں سے نہیں ہے، چلو اگر اسے صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تو مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی جو کام کریں گے وہ سنت ہے۔ اگر کسی مقام پہ خم غدیر پہ مولا علی کا دایاں بازو پکڑ کے بلند کر کے اگر ارشاد فرما دیں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں میرے بعد اس کے علی مولا ہیں، یہ بھی سنت پیغمبر ہے۔ اگر مولا امام حسن مولا امام حسین کو شانوں پہ سوار کیا تو یہ بھی سنت پیغمبر ہے۔ تو اگر اللہ کے نبی نے مولا امام حسین کے پیشانی پہ بوسہ دیا اور فرمایا جس نے میرے حسین سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی، تو یہ بھی سنت پیغمبر ہے۔ اسی پہ اتفاق کر لیتے ہیں تو اہل بیت کی عصمت و طہارت و ولایت و خلافت کا دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر آخری سانس تک اللہ کے نبی نے ہر میدان میں اہل بیت کی عصمت و طہارت اور ولایت کا حکم دیا کہ میرے بعد وہ میرا سچا صحابی ہوگا اور وہ جنت میں جائے گا کہ جس نے میری اہل بیت سے محبت کی ہے، جس نے میری اہل بیت سے محبت کی، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 آیت نمبر 55 اللہ ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، فرمایا سوائے اس کے فقط سوائے اس کے کلمہ حسر کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ، تم سب کا پہلا ولی ہے تو اللہ ہے، ورسولو، دوسرے ولی کون ہیں؟ علت غائی ممکنات، یا ایہا المزملو کے مستاق، یا ایہا المدثرو کے مستاق، جسے خدا اصل نام سے نہیں پکارتا پورے قرآن میں یا محمد نہیں ملے گا۔ کہیں ارشاد فرمایا یا ایہا المزملو، اے چادر اوڑھنے والے نبی، کہیں ارشاد فرمایا یا ایہا المدثرو، کبھی ارشاد فرمایا والعصر، مجھے اس پیغمبر کی قسم، کبھی ارشاد فرمایا یاسین، کبھی ارشاد فرمایا طٰہٰ، اے میرا پاک و پاکیزہ نبی، کبھی ارشاد فرما دیا یا ایھا الرسول، اے میرے پیارے رسول۔ ہمارے نبی کی عظمت یہ ہے، ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ یہ علت غائیہ ممکنات ہیں۔ جتنا انبیاء آئے ہیں جب تک انہوں نے ہمارے نبی کی نبوت کا اقرار نہیں کیا، خاتم المرسلین کی رسالت کا اقرار نہیں کیا، اس وقت تک کوئی عہدہ نبوت نہیں ملا۔ تو مقام خم غدیر پہ
اللہ نے یہی ارشاد فرما دیا تھا کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرے حبیب اگر یہ پیغام لوگوں تک نہ پہنچایا سمجھ لے کہ تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ میرا دوست انصاف کے ساتھ بتانا، جب خاتم المرسلین کی رسالت، خاتم الانبیاء کی نبوت، اعلان ولایت علی ابن ابی طالب کے بغیر نہیں بچ سکتی، میرا دوست انصاف کے ساتھ بتانا تیرا دین، تیرا اسلام مولا علی کی ولایت کے بغیر کس طرح بچے گا؟ پہلا ولی اللہ، دوسرے اللہ کے رسول، لیکن تیسرے ولی کا نام نہیں لیا۔ یہاں پہ اللہ کے رسول کی رسالت کا تذکرہ ہے، یا محمد تو نہیں ہے۔ ہر نبی کو اصل نام کے ساتھ پکارا، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا داؤد، اے یا ابراہیم۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے اللہ یا محمد کہہ کے نہیں پکارتا، اور قسمیں اٹھاتا ہے اے میرے چادر اوڑھنے والے نبی ساری رات عبادت نہ کیا کر۔ کبھی ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عالمین کے لیے ہمارے نبی رحمت ہیں، ایک عالم کے لیے نہیں، عالم نباتات، عالم جمادات، عالم حیوانات، عالم موت، عالم برزخ، تمام عالمین کے لیے ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے۔ میں یوں کیوں نہ کہوں، اللہ ارشاد فرما رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے رب العالمین کے لیے، ایسا رب جو عالمین کا پروردگار ہے۔ جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے۔ ایسے نبی، کیونکہ ولی اللہ، اللہ کے رسول، ایسے ولی کیسے؟ فرمایا ہمارے نبی کی شان یہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرا حبیب جب تک تم دنیا میں رہو گے، جب تک یعنی قیامت تک قرآن کے واضح آیت ہے، اس کی کوئی تعویل ترجمے پہ اکتفا کر رہا ہوں، عربی گرامر کے لحاظ سے ترجمہ کر رہا ہوں، تفسیر بیان نہیں کر رہا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرا حبیب جب تک تم دنیا میں رہو گے میں تیری امت پہ عذاب نازل نہیں کروں گا۔ کون سا جرم ہے ہمارے اندر نہیں ہے؟ قرادۃ و خنازیر، حضرت موسیٰ کی قوم جب گناہ کرتی تھی بندر اور خنزیر بن جاتی تھی، چہرے مسخ ہو جاتے تھے گناہوں کی وجہ سے، لیکن کون سا جرم ہے ہمیں بتائیں کہ ہمارے اندر نہیں ہے؟ آج ہم انسانی شکل میں موجود ہیں تو رحمت کلی کی وجہ سے۔ میں نے امام کا فرمان پڑھا، مولا نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے پردے گناہوں سے اٹھا لیے جائیں، اصل حالت میں دکھایا جائے، جو ہم تنہائیوں میں خلوت میں برائی کرتے ہیں، معصیت خدا کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا تم ایک دوسرے سے بولنا چھوڑ دو، کلام کرنا چھوڑ دو۔ تو کیوں ہر نبی کی امت میں جب گناہ کرتے تھے عذاب نازل، حضرت لوط کا واقعہ خطہ بلند کیا گیا، کتنا خطہ بلند ہوا کہ امام فرماتے ہیں اہل آسمان کے اتنا قریب پہنچ چکا تھا کہ قوم لوط جس گناہ کا ارتکاب کرتی تھی اسی جرم کی وجہ سے ملائکہ نے اسی خطے کو اٹھایا، اتنا بلند کیا، معصوم فرماتے ہیں اہل آسمان ان کے مرغوں کی آوازیں سنتے تھے۔ ہر نبی کی حضرت صالح کی اونٹنوں کو عذاب نازل ہوا، قتل کیا،
ہر نبی کی جب امت نافرمانی پر آمادہ ہو گئی عذاب نازل ہوا، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج ہم انسانی شکل میں موجود ہے رحمت کلی کی وجہ سے۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے، ہمارے نبی کی عظمت یہ ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے میرا حبیب، وہ افراد جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، وہ افراد جو گناہ کر بیٹھے، گناہوں میں ڈوب گئے، جاؤ کا اگر وہ سارے اے میرا حبیب تیری دربار میں چلے آئے، سارے گناہگار لوگ خلوص نیت سے توبہ کر کے جاؤ کا اگر آپ کے پاس آ جائیں، گناہوں کی معافی مانگنا چاہیں، فرمایا اگر میرا حبیب معاف کر دے گا، اللہ فرماتا ہے میں بھی معاف کر دوں گا۔ اللہ کا حبیب معاف کرے گا تو اللہ معاف کرے گا۔ تیسرے پارے کی آیت نہیں پڑھی قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرا حبیب کہہ دو اگر تمہیں اللہ سے دوستی ہے، اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو، اللہ کے ساتھ دوستی لگانا چاہتے ہو تو ایک کام کرنا پڑے گا، قُلْ کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے دوستی رکھنا چاہتے ہو فاتبعونی، میرے حبیب کی اتباع کرو، میرے حبیب کی اتباع کرو گے، فرمایا یحببکم اللہ، تم بھی حبیب خدا بن جاؤ گے۔ ایک تو اللہ کے حبیب رسول حبیب خدا ہیں، فرماتا ہے جو جو میرے حبیب سے محبت کرے گا یحببکم اللہ، اور میں اللہ اسے خود دوست بنا لوں گا، وہ میرا حبیب ہوگا، فقط حبیب نہیں ہوگا، دوست نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے لوگ کون ہیں، خود قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے سچے امتی کون ہیں، اللہ کے رسول کے سچے امتی کون ہیں۔ اے میرا حبیب کہہ دو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ہمارے نبی کی شان کیا ہے؟ ہمارے نبی نے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، تبلیغ کا اجر کچھ نہیں مانگا۔ اے میرا حبیب جتنا تبلیغ کی ہے، جتنا پیغامات پہنچائے ہیں، جتنا صدمے جھیلے ہیں، جتنا تکلیفیں برداشت کی ہیں، انہیں کہہ دو نہ میں مال مانگتا ہوں، نہ میں دولت مانگتا ہوں، نہ میں کوئی اور منصب مانگتا ہوں، اس لیے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ایک کام ضرور کرنا، میرا اجر رسالت یہی ہے کہ میری اہل بیت کے ساتھ مودت رکھو، اہل بیت کے ساتھ مودت، اطاعت۔ ایک ولی اللہ، دوسرے اللہ کے رسول، رحمت کلی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ایک عالم کے لیے رحمت نہیں ہے۔ آؤ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے نبی رحمت کلی، کبھی سوچا ہے رحمت کلی کے دو پر بھی ہیں؟ قرآن سے ثابت کرنا چاہتا ہوں، میں نے وعدہ کیا قرآن سے پڑھنا ہے، قرآن صامت سے پڑھنا ہے یا قرآن ناطق سے۔ رحمت کلی کے دو پر ہیں، رحمت کلی پرواز کرتی ہے دو پروں کے ذریعے۔ آؤ ہم دیکھتے ہیں رحمت کلی کے دو پر کون سے ہیں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے یؤتکم کفلین، اے میرا حبیب ہم نے تجھے دو پر عطا کیے ہیں۔ تو پتہ چلا رحمت کلی پرواز کرتی ہے دو پروں کے ذریعے۔ قرآن میں یہی کہا، اللہ یہی ارشاد فرمایا میں نے تجھے دو پر عطا کیے ہیں۔ کون سے دو پر ہیں؟ اس آیت کی تفسیر میں ملتا ہے
کون ہیں؟ فرمایا ایک پر کا نام مولا امام حسن ہے، دوسرے کا نام مولا امام حسین ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما، میرے حسن اور حسین بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کے والد گرامی ان سے افضل ہیں۔ دیکھو ایک ولی کون؟ اللہ۔ دوسرے ہم تو یہی سمجھتے ہیں صرف مولا علی ولی ہیں، نا قرآن کا کہہ رہا ہے ایک ولی، پہلا ولی اللہ ہے، دوسرے اللہ کے رسول ہیں۔ یہی مقام خم غدیر پہ یہی جملہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، ولی مولا کے معنی ایک ہے، ولی مولا کا معنی دوست نہیں ہے۔ یہ حاکم سرپرست جو تمہارے مال جان پہ حق کے تصرف رکھتا ہو وہ تمہارے مولا ہیں۔ آؤ ہم دیکھتے ہیں جب تیسرے ولی کون ہیں؟ ہمارے نبی کا نام بھی نہیں لیا، صرف اللہ نے اپنا نام لیا۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کے رسول یا محمد یا حضرت محمد مصطفیٰ کا اس آیت میں نام نہیں ہے، فرمایا میرے رسول، لیکن تیسرے ولی کا نام نہیں لیا، صفتوں سے پکارا ہے۔ تیسرا ولی کون ہے؟ فرمایا تیسرا ولی وہ ہے ایک وقت میں دو کام کرتا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، بیدار رہنا، بڑا لطیف جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ ایک وقت میں دو کام کرتا ہے، نماز بھی قائم کرتے ہیں، توجہ ہے، والذین آمنوا الذین، ایسے کل ایمان ہیں، ایک وقت میں دو کام کرتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ ہمارے لیے تو دونوں کام ہی مشکل ہو گئے جی، نماز اور زکوٰۃ، یہاں نام نہیں ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے، اللہ، پھر بھی صلوات پڑھ لیجئے۔ دو کام ہیں، کیا؟ نماز بھی زکوٰۃ بھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کا اعتراض ہے مولا پہ کون سی زکوٰۃ واجب تھی؟ کچھ ذکر کو مٹانے والے آج بھی دنیا میں ہیں، کہتے ہیں مولا نے کچھ زکوٰۃ واجب تھی، پھر کہتے ہیں کہ سائل نے سوال کیا، یا اللہ میں تیرے نبی کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، کسی نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ اللہ کے نبی آگے، مولا علی پیچھے، سائل کو پتہ تھا نماز با جماعت ہو رہی ہے، سائل نے سوال کیوں کیا؟ دوسرا اعتراض۔ تیسرا وہ کہتے ہیں کہ جب سائل نے کہا کہ یا اللہ میں تیرے نبی کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، اللہ کے نبی آگے ہیں، مولا علی پیچھے ہیں، سائل کس طرح اس نے انگوٹھی اتاری؟ پیچھے صفے ہیں، سائل کس طرح مولا علی تک پہنچا؟ پھر جی شیعہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کیا کوئی انگوٹھی دینا کوئی کمال تو نہیں ہے، مولا پہ زکوٰۃ واجب نہیں تھی۔ پھر جی شیعہ کہتے ہیں کہ مولا حالت نماز میں دنیا کو بھلا دیتے ہیں، اللہ سے رابطہ ہوتا ہے، مولا کو کیسے پتہ چلا؟ توجہ توجہ، مولا علی کو کیسے پتہ چلا کہ جب اللہ سے گفتگو کر رہے تھے سائل کی آواز کیسے سنی؟ توجہ، بڑے سوال۔ پھر کہا جاتا ہے حرکت کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، مولا علی نے اپنے انگلی کو حرکت تو دی ہوگی، نماز کیوں نہیں باطل ہوئی؟ کتنا سوال ہیں، 6-7 سوال ہیں، توجہ سے سننا۔ کبھی کبھی باطل کی زبان سے حق نکل جاتا ہے، کبھی کبھی باطل کی زبان سے حق نکل جاتا ہے،
امام غزالی نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، کتاب سر العالمین میں یہ جملہ لکھتے ہیں کہ جس وقت، پہلے میں اس سوالوں کا جواب دوں، شیعہ کہتے ہیں اللہ سے جب رابطہ ہوتا ہے تو دنیا کی باتیں مولا علی نے کیسے سنی؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہاں دنیا کی باتیں نہیں سنتے، جہاں سیل کی آواز پہنچی، یا اللہ توجہ، میں تیرے نبی کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، کسی نے مجھے کچھ نہیں دیا، جہاں جس مرکز تک، جس خدا کی ذات تک یہ آواز پہنچی، وہاں پہلے رابطہ مولا علی کا تھا۔ توجہ، تو پھر کرتے ہیں حرکت کرنے سے نماز باطل ہوتی ہے۔ ہاں سب علماء لکھتے ہیں فعل کثیر سے نماز باطل ہوتی ہے، فعل قلیل سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ یہ فیصلہ ہو گیا ہے اہل سنت کے علماء۔ امام غزالی لکھتے ہیں کتاب سر العالمین میں، وہ کہتے ہیں کہ نہ صفحے ٹوٹی، سیل نے کہا یا اللہ میں تیرے نبی کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، کسی نے مجھے کچھ نہیں دیا، میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، سیل کی آواز ختم ہوئی۔ امام غزالی یہ حدیث نقل کرتے ہیں، مولا علی نے فقط تھوڑی سی انگلی کو حرکت دی، صاحب معجزہ امام، صاحب معجزہ امام، اولو الامر امام نے جب اشارہ کیا، حکم دیا، انگوٹھی مولا کے حکم سے بطور معجزہ پرواز کرتی ہوئی بغیر پروں کے سیل کے ہاتھ میں جا پڑی۔ تو یہ دیکھو پھر انگوٹھی کی قیمت کتنی تھی۔ شیعہ سنی علماء لکھتے ہیں مولا علی کے نگینے کی قیمت خراج یمن سے زیادہ تھی، نگینے کی قیمت خراج یمن سے زیادہ تھی۔ اللہ خلوص دیکھتا ہے۔ کسی نے تو 40 انگوٹھیاں دی تھی نا، کسی کو کہا کہ میں جب نماز میں جاؤں گا نا جی سوال کرنا، 1 دے دی، 2 دے دی، 3 دے دی، تو اللہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ خلوص دیکھتا ہے کہ خلوص کس دل میں ہے۔ مولا علی نے یہ انگوٹھی حالت رکوع میں دی تو آیت نازل ہوگی، کسی نے 40 انگوٹھیاں دی، ایک حرف بھی نازل نہیں ہوا۔ اچھا یہ غور کرنا ہے محترم، پہلا ولی اللہ نام آ گیا، دوسرے اللہ کے رسول رسالت کا تذکرہ، تیسرے وہ جو ایک وقت میں ہیں کل ایمان، آیت کہہ رہی ہے والذین آمنوا الذین، ایسے کل ایمان ہیں، ایک کام میں ایک وقت میں 2 کام کرتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ آؤ ہم دیکھتے ہیں یہ 2 کام ہیں، زکوٰۃ دینا، جو زکوٰۃ نہیں دیتا کیا اس نے مولا علی کو مولا مان لیا؟ جو اولاد زہرا کا حق غصب کرتا ہے، کیا عقیدہ ہے؟ جس نے بی بی کا حق غصب کیا، جس نے اہل بیت کا حق غصب کیا، جس نے آل محمد کا حق غصب کیا، ہم نہیں مانتے، اللہ کی ان پر لعنت ہے، قیامت تک اللہ کے ملائکہ بھی لعنت کرتے رہیں گے۔ جس نے آل محمد سے نفرت کی، بغاوت کی، بغض کیا، دل میں کینہ رکھا، ایک رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہم اولاد زہرا، سادات، سیدزادیوں کا حق غصب کر لیں، مجھے انصاف کے ساتھ بتانا، بی بی راضی ہو جائیں گی؟ زکوٰۃ تو ہے نا، مثلا خمس سادات کا حق ہے نا، اگر غصب کر لیں، زکوٰۃ نہ دیں، یہ ہمارا مال ہے۔ 500 من گندم تھی، مومن کا حق ہے، زکوٰۃ تیرے پاس ہے، تیرا نہیں ہے، اس مومن کا ہے جو مستحق ہے۔
تو اس زکوٰۃ سے حج نہیں کر سکتا جو واجب تھی، اس زکوٰۃ سے لباس نہیں خرید کر سکتا، اس مال سے مکان نہیں خرید کر سکتا، اس مال سے مولا کی زواری نہیں کر سکتا۔ اس لیے مومن کا حق ہے اگر مولا کی زواری کرنی ہے مال غصب کر کے زواری نہ کر، مولا راضی نہیں ہوں گے۔ اس لیے وہ خود بھی پاک ہیں اور پاکوں کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے تو اپنے پاکیزہ مال سے مولا کی زواری کر۔ علماء تو بیان کرتے ہیں 70 حج کا ثواب ملتا ہے۔ میں کتاب کے اندر سعادت الدارین کے اندر میں نے کل حدیث پڑھی ہے 90 حج مقبول اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے جو مولا امام حسین علیہ السلام کے روزے کی زیارت کرنے کے لیے جائے۔ 90 حج حدیث دکھا سکتا ہوں، 90 حج عمرہ سمیت، لیکن شرط یہ ہے جس مال سے زواری کرنی ہے نا پاک مال ہو، نہ کسی غریب سیازادی کا حق ہو، نہ زکوٰۃ کسی کی ہمارے ذمہ ہو، نہ غصبی مال ہو۔ ہمارا اتنا پاک مذہب ہے، میں نے تاریخ کے اندر پڑھا، فقہ کی کتب کے اندر پڑھا، اگر ایک مالک آپ کو اجازت نہ دے کہ میری زمین کے اندر تو نماز پڑھ، اگر وہاں پہ نماز پڑھے گا یہ تیری نماز باطل ہوگی۔ ایسا پاک مذہب ہے، اگر ایک آدمی تجھے منع کر دے کہ یہ پانی وضو کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، اس پانی سے وضو کرے گا تیرا وضو باطل۔ تو یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، مولا علی کے ہم نعرے لگاتے ہیں، عقیدہ ہے مولا علی کا قبر میں سوال ہوگا ولایت کا، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں 2 کام ہیں یاد رکھنا کہ ایک زکوٰۃ، مولا زکوٰۃ دیتے ہیں، مولا پر زکوٰۃ مستحب بھی دی، واجب زکوٰۃ نہیں دی، مولا انگوٹھی مستحب بھی زکوٰۃ دی ہے، ہم واجب نہیں دیتے۔ حدیث قدسی کے اندر میں نے پڑھا چاہے مال سادات غصب کرنے والے ہوں، مال زکوٰۃ غصب کرنے والے ہوں، فرمایا اللہ فرماتے المال مالی، اے شخص تو یہ سمجھتا یہ سارا مال تیرا ہے، نہ نہ نہ، فرمایا المال مالی والعمراء وکلائی، فرمایا امیر لوگ جن کو میں نے مال و دولت، مربع زمینیں، مکانات، یہ سب کچھ دولت یہ دی ہے، فرمایا امیر لوگ میرے وکیل ہیں، والفقراء عیالی، اور فرمایا فقیر لوگ میری عیال ہیں، فرمایا فقد النار الابالی، اگر میرے وکیل میرے عیال کے بارے میں کنجوسی کریں گے، فرمایا فقد النار الابالی، قیامت کا دن ہوگا میں اسے منہ کے پل جہنم پھینک دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ مال زکوٰۃ، مال سادات ہمارا مال نہیں ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں محترم کہ نماز کی مولا علی کی حالت کیا ہے، ہماری مساجد ویران۔ میرا عقیدہ ہے جو ماتم کا منکر نماز قبول نہیں ہے، ماتم کا منکر نماز قبول نہیں ہے۔ اس لیے مولا علی کی کیا ہے مصیبت میں ماتم کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ مولا علی نے اس مصیبت کو یاد کر کے گریہ کیا، ہر نبی کی سنت ہے، حضرت آدم نے کیا، حضرت نوح نے کیا، ہمارے نبی نے کیا، مولا امام حسین نے کیا۔ یہ ایسی مصیبت ہے جناب زہرا نے کیا، یہ ایسی مصیبت ہے کہ صبح و شام امام زمانہ بھی اس مصیبت کو یاد کر کے گریہ کرتے ہیں۔ تو میرا یہ عقیدہ ہے، قرآن کی نص موجود ہے دوسرے پارے کی آیت کے اندر کہ جو ماتم کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے، جو قرآن کا منکر ہے وہ ہمارے نبی کا منکر ہے، جو ہمارے نبی کا منکر ہے وہ خدا کا منکر ہے، جو خدا کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، ماتم کا منکر نماز قبول نہیں، نماز کا منکر ماتم قبول نہیں۔ مجھے کسی چیز کا خوف نہیں، میرے سامنے یہ گواہ اللہ کی پاک پاکیزہ کتاب قرآن سامت، میرے سامنے وہ کلام جو مولا علی کا نہج البلاغہ، یہ
آؤ دیکھتے ہیں مولا علی 24 گھنٹوں میں کتنا نمازیں پڑھتے تھے جی. ہر رات 1000 رکعت. 1000 رکعت کے کتنا سجدے ہوتے ہیں جی؟ 2000 سجدے. 51 رکعت کے 102 سجدے. مولا کائنات جن کی ہم ولایت کا کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی عصمت و طہارت کی گواہی دیتے ہیں، جو قسیم النار والجنہ ہیں، کل ایمان ہیں، وہ 24 گھنٹوں میں 2102 سجدے مولا کائنات اللہ کی دربار میں ادا کر کے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا الہی ما عبدتک حق عبادتک، اے الہی مجھ علی سے تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا. ہمیں کہتے ہیں یا علی ہم تیرے ہیں. مولا فرمائے نماز پڑھ نہیں، حج کر نہیں، زکوٰۃ دے نہیں، تھوڑی سی داڑھی تو رکھ لے چھوٹی چھوٹی نہیں. یا علی ہم تیرے ہیں، جہنم کے لیے اور بتیرے ہیں. مجھے اس چیز کا کوئی خوف نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جو مقصد شہادت امام حسین اس پاکیزہ منبر سے اگر میں بیان نہیں کروں گا، قیامت کے دن اگر مولا امام حسین مجھ سے پوچھ لیں تو کیا جواب دوں گا؟ تو فرمایا 2102 سجدے اللہ کی دربار میں ادا کر کے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا الہی ما عبدتک حق عبادتک، اے الہی مجھ علی سے اب تک تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا. دل چاہتا تھا 2 قصیدے میں لے کر آیا، اور انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا میں نے بھی کوئی قصیدے سنانے ہیں، لیکن نہیں آج نہیں، بڑی تیاری کر کے آیا ہوں. آواز تو میری سریلی جتنی ہے آپ نے سن لی ہے جی، لیکن یہاں اللہ کے نبی آل محمد کے ذکر میں ہیں حضرت بلال کی کیا کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ سین حضرت بلال بولتے ہیں، اللہ کو شین محسوس ہوتی ہے. اللہ کے نبی جناب زہرا نے بابے کے چلے جانے کے بعد یہی کہا تھا کہ بلال کو کہو اذان کہے. میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، قیامت کے دن پوچھا جائے گا. میں آیت تیزی سے گزرنا چاہتا ہوں، اور بلکہ میں اس کا ترجمے پہ اکتفا کرتا ہوں. کل میں نے وہ بیان کرنی ہے. سورہ مدثر ہے، سورہ مدثر. اللہ ارشاد فرما رہا ہے، فی جنتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. قیامت کا دن ہوگا، جنتی لوگ پوچھیں گے، سوال کریں گے جہنمیوں سے. جنتی سوال کر رہے ہیں جہنمیوں سے، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے کر آئی ہے؟ کون سا جرم کیا تھا آج تم جہنم میں ہو؟ اور جہنمی جواب دیں گے، ہمارا پہلا جرم یہ تھا، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن جو آل محمد کا دشمن ہوگا اس سے نماز کا سوال ہوگا؟ نماز کا سوال اس سے نہیں ہوگا، کیونکہ نماز کا سوال ان لوگوں سے ہوگا جن کے سینے میں ولایہ آل محمد ہے. روزے کا نہیں ہوگا. بڑا جرم یہ ہے، آل محمد کے ساتھ عداوت ہوگی، نہ نماز پوچھی جائے گی، نہ روزہ پوچھا جائے گا، نہ کوئی اس کا عمل پوچھا جائے گا. اس لیے بڑا جرم یہ ہے کہ آل محمد کے ساتھ عداوت ہے. تو یہاں کیا اللہ فرما رہا ہے، لم نکو من المصلین. وہ لوگ کہیں گے پہلا ہمارا جرم کیا تھا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، بے نمازی تھے. من ترک الصلاۃ
متعمدان فقد کفر، فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ آیت کہہ رہی ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو مشرک نہ بنو۔ میں نے حدیث کے اندر پڑھا ہر نبی کی آخری وصیت نماز ہے، ہمارے نبی کی آخری وصیت نماز ہے۔ مولا علی خود سجدے کی حالت میں شہید ہوئے اور اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ نماز پڑھاؤ، زخمی حالت ہے نا۔ اور یہی مولا امام حسن ہے، مولا امام حسین ہے، بابے کو اٹھا کر گھر کی طرف لے کر آنے لگے، لیکن فرمایا اے میرے بیٹے مجھے یہاں رہنے دو، اے میرے حسن بیٹا پہلے نمازیوں کو نماز پڑھاؤ۔ یہ حالت ہے۔ اور مولا امام محمد باقر علیہ السلام آخری وقت یہی حدیث ارشاد فرمائی لا تنالوا شفاعتنا الا من استخف بصلاۃ، جو شخص نماز کو خفیف سمجھے گا قیامت کے دن ہماری انہیں شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ذرا اتنا بتاؤ کہ ٹائم زیادہ ہو گیا، میں 2 جملے مصائب کے پڑھوں گا۔ اللہ کے نبی جنگ احد میں زخمی ہوئے تھے لیکن نماز نہیں چھوڑی، زخمی حالت میں نماز نہیں چھوڑی۔ مولا علی کی نماز کی حالت کیا ہے؟ مولا علی کی نماز کی حالت جنگ صفین میں ہر طرف فوجیں ہیں، لیکن کیا ہے درمیان میں مولا نماز پڑھ رہے ہیں۔ کسی نے کہا مولا یہ کوئی نماز کا وقت ہے، ہر طرف دشمن ہی دشمن، تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ مولا نے ارشاد فرمایا یہ ہم جنگ کس لیے لڑ رہے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر مستورات ہیں تو وہ متوجہ ہوں اس جملے کی طرف۔ یہ مولا علی کی نماز ہے نا، بطول کی نماز کیا ہے؟ پہلو شکستہ ہے بی بی کا، بی بی کی ایک نماز قضا نہیں ہے۔ زخمی حالت میں بی بی نے نماز نہیں چھوڑی۔ جو یہ کہتے ہیں ہم زہرا کی کنیزیں ہیں، اور کیا ان پہ نماز کی چھٹی ہے؟ میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں یہ تو نماز کی حالت ہے نا جناب سیدہ بطول کی نا۔ اور مولا آخری وقت یہی ارشاد فرمایا اختی زینب فلا تنسینی الا بنافلۃ اللیل، اے بہن زینب مجھے نماز تہجد میں نہ بھلانا۔ یہ مولا امام حسین کی نماز ہے۔ آخری سجدہ یہی کہا تھا انی ترکت الخلق ترن فی ہواک و ایتمت عیالی کیراک، اے خالق میں نے تیری لقاء کی خاطر، تیری رضا کی خاطر یہ قربانی پیش کی ہے، بچے یتیم کرائے ہیں، سب کچھ قربان کیا ہے، مال دولت کی قربانی دی تیری رضا کی خاطر، لیکن مولا کی یہ نماز کی حالت ہے۔ عزادارو سنو گے یہ تو مولا کی نماز کی حالت ہے نا۔ زینب سلام اللہ علیہا ثانیہ زہرا کی نماز کی حالت سنو گے؟ ہماری تو مستورات عام حالت میں نہیں پڑھتی، لیکن بی بی کی نماز کربلا کے میدان میں جناب زینب کی نماز قضا نہیں ہے۔ کس حالت میں پڑھی؟ خیمے جل چکے اور جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر بی بی کی نماز قضا نہیں ہے۔ عزادارو اتنا کہو گا ہاتھوں میں رسیاں ہے، اونٹوں پر پلان نہیں ہے، اور میں نے پڑھا ہے جناب زینب کی نماز تہجد قضا نہیں ہے۔ سنو گے سید سجاد کو سید سجاد کیوں کہتے ہیں؟ یہ لقب مولا علی کا نہیں ہے، بڑے نماز پڑھتے ہیں مولا علی، بڑی نمازیں اللہ کے نبی نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں،
لیکن یہ لقب کس کا ہے؟ نہ امام حسن کا ہے، نہ مولا امام حسین کا ہے، نہ مولا علی کا ہے، نہ سید الرسول کا ہے۔ کس کا ہے؟ سید سجاد کا یہ لقب ہے، سب سے زیادہ سجدہ کرنے والے۔ ہم تو عام حالت میں سجدہ نہیں کرتے، اگر مولا کو مصیبت آتی نا مولا سجدہ کرتے تھے، اگر مصیبت ٹل جاتی پھر بھی سجدہ کرتے۔ اس لیے یہ اللہ کی طرف سے یہ لقب ملا ہے، نام ملا ہے سید سجاد، سجاد سب سے زیادہ سجدہ کرنے والے۔ عزادارو، جس طرح سید سجاد نے سجدہ کیا ہے نا، اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں قیامت تک ایسا سجدہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ عزادارو، اتنا بتاؤ، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، گلے میں توق، زنجیروں سے جکڑ دیا گیا، سید سجاد کی نماز قضا نہیں ہے۔ آخری جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، روز عاشور جنگ کی حالت ہے، ہر طرف تیر برس رہے ہیں۔ جناب ابو ثمامہ سیداوی عرض کرتے ہیں، مولا ہمیں یقین ہے آج ہم نے قتل ہو جانا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کربلا کے میدان میں ہم فرادہ نماز نہیں پڑھنا چاہتے، آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ لیکن امام نے یہ دعا دی، تو نے نماز کو یاد کیا ہے، خدا تمہیں نماز گزاروں میں شامل کرے۔ عزادارو سنو گے، مولا کا رخ عمر ابن سعد کی طرف ہو گیا، فرمایا، یا عمر ابن سعد، اے میرے نانے کے صحابی کا بیٹا، کیا نماز کے لیے جنگ نہیں روکو گے؟ عزادارو سنو گے، اس ملعون نے منہ پھیر دیا، کوئی جواب نہ دیا۔ وارث رسول کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ عزادارو سنو گے، میرے امام نے ارشاد فرمایا، جناب زہیر جناب سعید کو حکم دیا کہ تم دونوں صفیں کے آگے کھڑے ہو جاؤ۔ کربلا کے میدان میں سید الشہداء نے فرادہ نماز نہیں پڑھی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی ہے۔ جدھر سے عزاداروں کوئی تیر آتا تھا، یہ دونوں بزرگرا آگے بڑھ کر اپنے سینے پہ لے لیتے ہیں۔ ادھر میرے آقا نے نماز کا سلام پھیرا، ادھر جناب سعید کی چھاتی پہ 13 تیر پیوست ہو گئے۔ عزاداروں، جناب سعید زمین پہ گرے، آواز دی، اے فرزند رسول، اے فرزند زہرا، کیا میں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا ہے؟ سید الشہداء نے فرمایا، نعم انت امامی فی الجنہ، اے سعید تو نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا ہے، جس وقت میں نے جنت جانا ہے تو میرے آگے آگے ہوگا، میں تجھے لے کر جنت جاؤں گا۔ عزاداروں، میرے آقا اتنا مشکل حالات میں نماز ادا کر کے اپنے ماننے والوں کو درس دیا ہے کہ نماز عشق ادا ہوتی ہے تیروں اور تلواروں کے سائے میں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔